ریکاؤنٹنگ کا بہانہ کر کے لینی ہے وہ بھی لی ہے. بڑی زیادتیاں ہو رہی ہیں. پاکستان تحریک انصاف اس وقت ملک کی 70% عوام کی پارٹی ہے. مقبول ترین لیڈر اس وقت جیل میں ہیں جو عمران خان صاحب ہے. عوام ان کو پسند کرتے ہیں. ہم پراؤڈ ہے اس بات پہ کہ عمر ایوب خان صاحب ہمیں ریپرزینٹ کرتے ہیں قومی اسمبلی میں. ان کے پیچھے 76 MNA بیٹھے ہوتے ہیں. عمر ایوب خان صاحب اس وقت 17 کروڑ عوام، اگر 70% عوام ہمارے پاس ہے تو عمر خان صاحب اس وقت 17 کروڑ پاکستانیوں کی نمائندگی کرتا ہے الحمدللہ، اور بہترین نمائندگی کرتا ہے. ہم سب چاہتے ہیں، قانون کا یہ منشا ہے، 17 کروڑ پاکستانیوں کی یہ خواہش ہے کہ عمر ایوب صاحب اپنی سیٹ پہ واپس جائے. اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ اگر انصاف ہوا تو عمر ایوب خان صاحب انشاءاللہ اپنے سیٹ پہ واپس بیٹھیں گے. اسی طرح انشاءاللہ تعالی شبلی فراز صاحب بھی اپنے سیٹ پہ جا کے بیٹھیں گے. انہوں نے بہترین پرفارم کیا ہے سینٹ میں. یہ وہ 2 وائسز ہیں جو ہمارے پاس سین وائسز ہیں. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ دہشت گردی کی کنوکشن، عوام کا کانشنس نہیں مانتا کہ عمر ایوب خان صاحب کو یا شبلی فراز صاحب کو یا ہمارے حامد رضا صاحب کو یا رائے حسن صاحب کو، رائے حیدر صاحب کو، زرتاج گل صاحبہ کو، احمد بچر صاحب کو، احمد چٹھے صاحب کو کوئی جا کر کے یہ کہے گا کہ کنوکشنیں ہوئی ہیں اور وہ بھی ہوئی ہیں تو ٹیررزم کی ہوئی ہے. ہم فرشتے نہیں تھے، ہم سے غلطیاں ہوئی ہوگی. 9 میں غلط تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا، آئندہ بھی نہ ہو. اس کو خان صاحب نے کنڈم کیا، ہم سب نے کنڈم کیا. ہماری صرف استدعا اتنی تھی کہ فیئر انویسٹیگیشن کرو، قانون کے مطابق ٹرائل کرو. ہمارے فیئر انویسٹیگیشن نہیں ہوا، ہمارا یہ رائٹ تھا. ہمارے ساتھ انصاف کے مطابق فیصلے نہیں ہوئے. 2023 میں پٹیشن فائل کی کہ ایک ٹرائل کراؤ جہاں بھی کرانا ہے، یہ قانون کا منشا ہے. عمر صاحب کے خلاف اس وقت 100 سے زیادہ کیسز ہیں. خان صاحب کے بعد پارٹی میں سب سے زیادہ کیسز اس پر ہیں. یہ غیر قانونی ہمارے خلاف کیسز بنے. یہ ہم انصاف مانگتے تھے، عدالتوں پہ جاتے تھے، احترام کرتے تھے، ان پہ اعتماد کرتے تھے، قانونی پوائنٹس وہاں رکھتے تھے، لیکن ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوا. اگر اس طرح انصاف نہیں ہوگا تو 70% عوام، 17 کروڑ لوگوں کو آپ اپنے سے دور کریں گے. یہ نامناسب ہے. اس سے ملک کا نقصان ہوگا، جمہوریت کا نقصان ہوگا، عدلیہ کا نقصان ہوگا، آزاد عدلیہ کا نقصان ہوگا. اب بس ہونا چاہیے، کوئی کامن سینس پریویل کرنا چاہیے، کوئی انصاف ہونا چاہیے. کل جو خان صاحب کی طرف سے پیغام آیا ہے کہ نہ ان کے پاس کتابیں ہیں، نہ ان کے پاس اخبار ہے، نہ ان کے پاس ٹی وی کی سہولت ہے، عدالتوں نے آرڈر کی ہے. یہ تو ایک عام شہری کا بھی اگر حق ہے، وہ ٹیررسٹ جو پکڑے جاتے ہیں، وہ لوگ جو کنوکٹ ہو کے وہاں ہینس کرائمز میں ہوتے ہیں، ان کا بھی رائٹ ہے ان کو یہ ملے. خان صاحب تو ایک وزیر اعظم ہے، خان صاحب تو ایک بڑے لیڈر ہے، خان صاحب تو امت مسلمہ کے ایک لیڈر ہے. اس لیے یہ چیزیں ہونے چاہیے. اس سے عوام میں بڑا پولرائزیشن ہو جائے گا، ایک بڑا دراڑ پڑ جائے گا. یہ ملک کے لیے نہیں ہے. ہم سب اداروں کا احترام کرتے ہیں، پر ہم سب اداروں کو یہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ مدر آف آل انسٹیٹیوشنز ہے، اس کا بھی احترام ہو. عمر صاحب، شبلی صاحب واپس اس ایوانوں میں بیٹھے ہوں، وہ مدر آف انسٹیٹیوشن میں انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ واپس جائیں گے. قوم کو ضرورت ہے اتحاد کی، یکجہتی کی، یکسوئی کی. اور اس میں اگر آپ مقبول ترین لیڈر کو جیلوں میں ڈالیں گے تو آپ تفرقہ پیدا کریں گے. میں درخواست کروں گا کہ اب تفرقے کا وقت نہیں ہے، یکجہتی کا وقت ہے. حکومت کی جانب سے جو امدادی کارروائیاں جاری ہیں، کس حد تک سر آپ مطمئن ہیں؟ دیکھیں، میں بنیر کے حد تک میں یہ ضرور کہتا ہوں، میں خود گیا ہوں. سب سے پہلے میں سارے لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو والنٹیئر آئے تھے. میں KPK گورنمنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جب ہم نے پہلے کہا 5 بندے شہید ہوئے ہیں، پھر 35 ہو گئے، پھر 57 ہوئے، تو آپ لوگوں نے جس طرح ہماری آواز کو عوام تک پہنچایا، دنیا تک پہنچایا، ہم آپ کا بھی مشکور ہے. وفاقی حکومت کی طرف سے ایڈ آئے ہیں. ہم تفرقہ نہیں کرتے. ہم نے پہلے اعلان کیا تھا کہ یہ عوامی اہمیت کی بات ہے، عوام کو ریلیف دینے والی بات ہے، اس پہ ہم سیاست نہیں کرتے. ہم وفاقی حکومت کی کاوشوں کو سراہتے ہیں. انہوں نے بھی ایڈ دیا. آج وزیر اعظم وہاں گئے ہیں، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. جو ہیلپ کرتے ہیں ہمارے لوگوں کا، سارے ہمارے علاقے ہیں، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں، ان کو سراہتے ہیں. آج چیف آف آرمی اسٹاف صاحب گئے ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. 3 بٹالین ہمارے بنیر میں آئے ہیں، انہوں نے ریلیف کیمپ لگائے ہیں، انہوں نے میڈیکل کیمپ لگائے، بہترین کام کر رہے ہیں. ان کے ساتھ ہیوی مشینری ہے، ان کے پاس ڈاکٹر اور یونٹ ہے، ان کے پاس K9
ڈاگز ہے جو ہمارے سنیپر ٹرین ڈاگز ہے وہ ہمارے ریکوری ایفرٹس میں ہمارا ہیلپ کر رہے ہیں. ان کا ہر یونٹ کا بندے وہاں بیٹھے, ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. میں پارٹیوں کے آرگنائزیشن کا, جماعت اسلامی کا, ANP کا, پیپلز پارٹی کا, مسلم لیگ کا, ان کے جو ذیلی آرگنائزیشن ہے جیسے باچا خان خدائی خدمتگار ہوا, الخدمت والا ہوا, سب کے PTI تو ہے وہ تو آلریڈی ایٹ دا ٹاپ آف ایوری ون ہے. میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بتائیں کہ فارم 47 کا اب تک فیصلہ نہ ہوا تو شبلی فراد اور ہمارے بڑے بھائی عمر ایوب صاحب کی کیس کا کب فیصلہ ہوگا اور کیسے ہوگا؟ دوسرا یہ بتائیں کہ ضمنی الیکشن میں آپ حصہ لیں گے کہ نہیں لیں گے؟ تیسرا اور آخری سوال یہ کہ کچھ یہ بات آ رہی ہے کہ خان صاحب کی اپروول 2 بار آپ کو ملنے کا ملا ہے, آپ خود نہیں گئے ہیں, تھوڑا سا اس کی وضاحت کریں. یہ دیکھیں وہ جہاں تک عمر صاحب کا تعلق ہے تو عمر صاحب کا فارم 45 ہے انشاءاللہ تعالی, اور عمر صاحب 17 کروڑ عواموں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, قومی اسمبلی میں بھرپور ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں. انشاءاللہ اس کا فیصلہ جلد ہو جائے گا. جہاں تک سیکنڈ کوشچن ہے کہ خان صاحب سے ملاقات کا, مجھے ملاقات کے لیے نہیں ملنے دیا گیا تھا پہلی مرتبہ جب میں گیا تھا. کل میرا نام وہاں لکھا ہوا تھا جانے کے لیے, پتہ نہیں مجھے ملنے دیتے یا نہ دیتے, لیکن میں بنیر میں بزی تھا, وہاں سے عمر صاحب کی کیس کے لیے آ رہا تھا, اس ٹائم پہ میں نہیں پہنچ سکتا تھا, تو اس لیے وہ ملاقات میں مس کر گیا. چیئرمین نے محمود خانہ چکزے کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر جبکہ اعظم سواتی کو سینٹ میں اختلاف مقرر کر دیا ہے. کیا کہیں گے؟ آپ نے کیس بھی فائل کیا, ہم نے پہلے بھی سنا. نہیں دیکھو, ہم نے کیس فائل کر لی اور ہمارے کیس میں سٹے اور ہمارا چلے گا. خان صاحب جو فیصلہ کرتے ہیں اس میں کسی کی دو رائے نہیں ہے کہ جو اس کا فیصلہ ہوتا ہے وہی فیصلہ ہوگا. میرے پاس ابھی خان صاحب کی, کیونکہ میں بنیر میں میرے پاس ایکسس نہیں تھا انٹرنیٹ کے سروسز کا, میں نے صبح مختلف قسم کی ٹی وی بھی مجھے دیکھا ہے, میرے پاس ان رائٹنگ آئے گا خان صاحب کا جو بھی ہوگا, لیکن فی الحال ہمارے تو کیس چل رہا ہے, دیکھیں گے, لیکن خان صاحب کا ہر فیصلہ ہوگا. فی الحال میرے پاس ایسی کوئی ان رائٹنگ نہیں آیا. یہاں پہ صرف میں ایک چیز واضح کر دوں, یہ پوزیشنز لیڈر آف دی اپوزیشن نیشنل اسمبلی ہو یا کوئی اور ہو, یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی امانت ہے, اور جس کسی کو نامنیٹ کریں گے وزیر اعظم عمران خان صاحب وہی پوزیشن ہولڈر ہوگا. یہ ہماری پارٹی کا ڈسپلن ہے اور تقاضا ہے. اور میں یہاں پہ یہ بھی واضح کر دوں کہ الحمدللہ میں نے کسی پوزیشن کے لیے زندگی میں کبھی لابنگ نہیں کی ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ٹرسٹ تھا, میں اللہ تعالیٰ کے بعد وزیر اعظم عمران خان صاحب کا مشکور ہوں. انہوں نے ایک نہیں 2 اہم وزارتیں فیڈرل کی دی تھیں, توانائی کی, پیٹرولیم اور پاور, اس کے بعد اکنامک افیئرز ڈویژن, اور اس کے بعد ایز لیڈر آف دی اپوزیشن جس وقت یہاں پہ منتخب ہو کے میں آیا, اس سے پہلے سیکریٹری جنرل آف پاکستان تحریک انصاف. یہ رب العزت کے بعد وسیلہ وزیر اعظم عمران خان صاحب ہی بنے, اور ان کا میں تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے اتنی عزت بخشی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, 4 اگست کو آپ نے احتجاج کیا, 14 اگست کو ہم نے دیکھا, لیکن کوئی بات نہیں بن رہی آپ کی, تو کیا ارادہ ہے اسلام آباد؟ نہیں دیکھو, بات ہماری بنے گی اور بات بن رہی. دیکھو عوام بول نہیں رہی, اور میرا خیال ہے کچھ لوگ تو کوشش ضرور کر رہے تھے کہ خان صاحب کی کنوکشن ہو جائے گی, سزائیں ہو جائے گی, تو وہ زیادہ تر خان صاحب کی لوگ بھول جائیں گے. لیکن الحمدللہ سب کچھ کے باوجود آج بھی خان صاحب مقبول ترین لیڈر ہے, لوگ نہیں بھولے. ہم تحریک بھی چلائیں گے, کورٹ میں بھی جائیں گے, کیسز بھی کر رہیں گے. کل خان صاحب کی کیسز دوبارہ فیکس ہے ہائی کورٹ, سپریم کورٹ میں, وہاں بھی جائیں گے, دیکھتے ہیں کس حد تک ہمیں ریلیفیں ملتی ہے. obviously حالات ٹف ضرور ہے, لیکن ہمارا سٹرگل انشاءاللہ کنٹینیو کرے گا, اور کنٹینیو انشاءاللہ تعالی عوام کی جذبے کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے. آخری سوال. آخری سوال ہے بیرسٹر صاحب, یہ الزامات بھی اٹھ رہے ہیں, بلکہ یہ حقیقت بھی ہے کہ ہمارے بہت سی مشینری جو ہے وفاق کے قبضے میں ہیں, اور یہاں پہ ریسکیو آپریشن جو ہے اس میں مشکلات ہے صوبائی حکومت کو, تو اس پر صوبائی حکومت کا اور PTI کا کیا ہوا ہے؟ دیکھیں, ہم نے پہلے بھی صوبائی حکومت کی جو جتنی بھی مشینری تھی وفاقی حکومت نے اسلام آباد میں روکے رکھی تھی, اس سے کاروائیاں ہو رہی تھی وفاقی حکومت کی, صوبائی حکومت کی. لیکن میں نے اسپیسیفکلی وفاقی حکومت سے یہ ریکویسٹ کی تھی, جب کہ ہمیں مشینری چاہیے تو آپ FWO کے, NLC کے, NHA کے پاس بڑی ساری مشینری ہے, چھوٹے بڑے, آپ ہمیں وہ دے دیں تاکہ ہم لوگوں کے راستے ہموار کر سکیں. پہاڑی علاقہ ہے, وہاں ڈمپر ہمیں چاہیے, ایکسکیویٹر چاہیے, باقی لوڈر چاہیے. تو ہم نے ان سے ریکویسٹ کی ہے, وہ والے تو ہمارے پاس نہیں آئے, لیکن آرم فورسز کی طرف سے جو آئے ہیں, آرمی کے پاس اپنے ہیوی مشینری ضرور موجود ہے. صوبائی حکومت کی ساری مشینری وہاں موجود ہے. ہمارے پاس سوابی سے لوگ آئے ہیں, مردان سے آئے ہیں, ان کے پاس بھی مشینری ہے. تو انشاءاللہ تعالی آج سارے راستے آلموسٹ کلیئر ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. ہاں ان کے پاس آپ تو وہاں پر ہے, ہر جگہ جاتے ہیں, تو حکومت کی جانب سے وہ میں نے کہہ دیا.